شادی کو طویل 14 سال گزر چکے تھے، لیکن میرا آنگن ابھی تک اولاد کی کلاکاریوں سے محروم تھا۔ لوگ باتیں کرتے، تانے دیتے اور میں تنہائی میں اللہ سے فریاد کرتی۔ اسی دوران میرا دیور کے ہاں چوتھی بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ میں جب ہسپتال گئی تو دیکھا کہ میری دیورانی سمینہ اپنی گود میں بیٹی کو لیے رو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خوشی کے بجائے ایک عجب سی مایوسی تھی، شاید وہ بیٹے کی تمنا کر رہی تھی۔ میں نے اپنا ٹوٹا ہوا دل سنبھالا اور بڑی ہمت کر کے اس سے کہا تھا کہ سمینہ یہ بیٹی مجھے دے دو، میں اسے اپنی جان سے بڑھ کر پالوں گی اور تم دیکھنا اسے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گی۔ میری بات سن کر وہ وہاں موجود سب لوگ پہلے تو خاموش ہو گئے۔ میرے دیور بھی وہیں بیٹھے تھے۔ میری ساس نے مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ رفعت ٹھیک کہہ رہی ہے، بچی اسے دے دو، اس کا بھی دل بہل جائے گا۔ دیور نے بھی بڑے زر سے گزارا کیا اور کہا کہ بھابھی یہ بھی آپ بھی کی بیٹی ہے، آپ لے جائیں۔ سمینہ نے بھی کچھ کہے بغیر وہ چند گھنٹوں کی بچی میرے گود میں ڈال دی تھی۔ میں اسے اٹھا کر اپنے گھر لے آئی، مانو میری تو دنیا روشن ہو گئی۔ ہم لوگ الگ الگ گھر میں رہتے تھے، جبکہ دیور اور ساس ایک ساتھ رہتے تھے۔ میں نے اس بچی کا نام فرح رکھا۔ میں اور میرے شوہر اسے پالکوں پر بٹھاتے تھے۔ اس کی ہر چھوٹی چھوٹی خواہش کو پورا کرنا ہم اپنا فرض سمجھتے تھے، لیکن سمینہ جس کی زبان بہت لمبی تھی اور جو بات کرنے سے پہلے سوچتی نہیں تھی، اس کا رویہ اب بدلنے لگا تھا۔ جب بھی خاندان میں کوئی شادی یا تقریب ہوتی تو اور کوئی بھی میری بیٹی کی تعریف کرتا کہ رفعت تمہاری بیٹی بہت پیاری ہے، تو سمینہ فوراً سب کے سامنے کہہ دیتی کہ یہ میری بیٹی ہے، میں نے اس سے دی ہے۔ یہ سن کر میرا دل لہو لہان ہو جاتا۔ مجھے لگتا کہ لوگ مجھے ایک بار پھر باز ہونے کا تانا دے رہے ہیں۔ میں نے اسے اس وقت پالا جب وہ ایک دن کی بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی دنیا کی نظر میں وہ میری نہیں تھی، کیونکہ میں نے اسے جنم نہیں دیا تھا۔ انہی دنوں میں میری چھوٹی بہن کے ہاں دوسری بیٹی ہوئی۔ جب اس نے دکھ کا اظہار کیا فون پر تو میں نے اس سے کہا کہ تم شکر کرو کہ تمہاری اپنی ہے، تمہیں کوئی بانجھ تو نہیں کہے گا، کوئی یہ تو نہیں کہے گا کہ تم نے کسی کی مانگ کر پالی ہے۔ لوگ بہت ظالم ہوتے ہیں، وہ کبھی کسی کے پالنے کی محنت کو تسلیم نہیں کرتے۔ بیٹی کو چاہیے جتنی بھی محبت دے کر پالو، لوگ یہی کہتے ہیں کہ اس نے مانگ کر پالی ہے۔ فرح جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی، سمینہ نے اپنی چھوٹی بیٹی رابعہ کے ذریعے فرح کو اپنے گھر بلوانا شروع کر دیا۔ جب میں فرح کو لینے جاتی اور دیر ہو جاتی تو سمینہ تانا دیتی کہ تم مجھ سے اتنا حوصلہ نہیں ہوتا، میرا حوصلہ دیکھو، میں نے اپنے جگر کا ٹکڑا تمہیں دے دیا ہے۔ تو میں اس کی بات سن کر شرمندہ ہو جاتی اور شرمندہ ہو کر خاموش رہتی۔ ہاں تو تب ہو گئی جب ایک دن فرح نے روتے ہوئے مجھ سے کہا تھا کہ ماما چاچی کہتی ہیں کہ رابعہ کے بابا میرے اصلی بابا ہیں۔ یہ سن کر میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے اسے اور دکھ میں فرح سے کہا کہ کیا وہ اس کے گھر نہ جایا کرے۔ فرح چھوٹی تھی اور معصوم تھی۔ جب وہ سمینہ کے گھر گئی اور پوچھنے پر اس نے اسے بتا دیا، یہ بات سمینہ تک پہنچی تو وہ میرے گھر آ گئی۔ محلے والوں کے سامنے تماشا کھڑا کر دیا۔ وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ تم بھائی تھی، تم دونوں میاں بیوی دیواروں سے سر مارتے تھے، مجھے ترس آیا، اب تم مجھ سے دور کرو گی۔ تو میں اس دن بہت روئی اور سجدے میں جا کر اللہ سے پوچھا کہ کیا میں اتنی بری ہوں؟ وقت کا پہیہ گھومتا رہا، فرح جوان ہو گئی، وہ پڑھائی میں بہت اچھی تھی، مجھے سے بہت محبت کرتی تھی۔ میں نے اسے ایک دن بیٹھا کر سچ بتا دیا تو اس نے میرا ہاتھ تھام کر کہا کہ ماما جنم دینے سے زیادہ پالنے والا بڑا ہوتا ہے۔ مجھے پتا تھا کہ اسے سب لوگ بتا ہی دیں گے، تو اس سے اچھا ہے کہ میں اسے بتا دوں۔ کہنے لگی کہ میرے لیے آپ ہی سب کچھ ہیں۔ جب فرح کے سرکاری کاغذات بننے کا وقت آیا تو میں نے اصرار کیا کہ والد کے خانے میں میرے شوہر کا نام لکھا جائے۔ میرے شوہر ڈر رہے تھے کہ یہ جائز نہیں ہے، مگر میں نے کسی کی نہیں سنی۔ ہم نے اپنا ایک پلاٹ، 2 دکانیں اور میرے جہیز کا پلاٹ بھی فرح کے نام کر دیا۔ جیسے ہی جائیداد کی منتقلی کی خبر سمینہ کے کان تک پہنچی تو اس کا برسوں کا انتظار ختم ہو گیا اور وہ لالچ میں اندھی ہو کر مطالبہ کرنے لگی کہ اسے اپنی بیٹی واپس چاہیے تاکہ وہ اس کی جائیداد پر قبضہ کر سکے۔ سمینہ کی زبان سے اپنی بیٹی کی واپسی کی بات سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میرے دل میں ایک انجانا ہو بیٹھ گیا، کہیں وہ سچ میں مجھ سے میرے جگر کا ٹکڑا نہ چھین لے۔ گرچہ میری سگی نہیں تھی، گرچہ میرا دل ہی گواہی دیتا تھا کہ میری فرح مجھے چھوڑ کر نہیں جائے گی، لیکن ایک ماں کا دل تو ویسے ہی اندیشوں سے بھرا رہتا ہے۔ پھر ایک دن سمینہ نے اپنی ضد پوری کرنے کے لیے پورے خاندان کو اکٹھا کر لیا، جہاں پنچایت لگی اور اکثر لوگ یہی کر رہے تھے کہ جب تم نے اپنی بیٹی خود اسے دی اور اسے نے 14 سال خون پسینہ ایک کر کے پالا ہے تو اب یہ بیٹی اس کی ہے، اس پر ظلم مت کرو۔ مگر سمینہ آپے سے باہر ہو رہی تھی، چیخ رہی تھی کہ یہ میری بیٹی ہے، یہ لوگ احسان فراموش ہے،
जिन्होंने मेरी बेटी को मुझसे मिलने तक नहीं दिया, वो मुझ पर मजीद कीचड़ छाड़ने लगी। कीचड़ छाड़ते हुए कहने लगी कि उस घर में गलत लोगों का आना जाना है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी ऐसे बुरे माहौल में रहे। इसकी ये घटिया बात सुनकर मेरे साबिर शोर का जब्त जवाब दे गया और वो गुस्से से उठ खड़े हुए और गरज कर बोले कि आ जाओ और अभी भी ले जाओ अपनी बेटी को, मगर खबरदार जो आज के बाद मेरी बीवी के मतलब कोई गलत अल्फाज या गलत बात अपनी मुंह से निकाली। इसी गर्मजोशी के दौरान फराह खालिद से घर पहुंची तो समीना ने लपक कर इसका हाथ पकड़ा और फातिहाना अंदाज में कहा था कि चलो मेरी बच्ची, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी असल माँ हूँ। फराह पहले तो हैरान होकर सबका चेहरा देखने लगी और जब उसकी नजर में मेरी रोती हुई आंखों पर पड़ी तो उसने झटके से अपना हाथ समीना की गिरफ्त से छुड़वा लिया था और बड़ी दिलेरी से कहा था कि आपको किसने हक दिया है कि मेरा हाथ पकड़े? आप मेरी माँ नहीं बल्कि आज सिर्फ आप मेरी चाची हैं। मैंने जब से होश संभाला अपनी माँ के रूप में सिर्फ इनको देखा है और अगरचे उन्होंने मुझे जन्म नहीं दिया लेकिन एक जन्म देने वाली माँ से बढ़कर मुझे मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ दिया है। पर समीना को आईना दिखाते हुए कहने लगी कि अगर आप इतनी साबिर और ममता वाली होती तो मेरे पैदा होते ही मुझे बोझ समझ कर रोती नहीं। इस वक्त मैं आपके लिए बोझ थी और आज जब मैं जवान होकर इनका सहारा बनने लगी हूँ तो मैं आपकी बेटी हो बन गई हूँ। इसने दो टुकलेजे में सबको सुना दिया कि वो कभी भी अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाएगी और कब घरे केस हुआ तो वो अल्लाह को हाजिर नाजर जानकर अपनी सगी माँ के खिलाफ गवाही देगी। किसी औरत ने हमारा सुकून बर्बाद कर दिया है। फराह ने समीना को अपनी बाकी तीनों बेटियों के कदर करने का मशवरा दिया और साफ कह दिया कि मेरे दिल में माँ की जो सूरत बनी हुई है वो आपकी नहीं है। फराह का ये दो टोक जवाब सुनकर समीना तो बका बका खड़ी थी जैसे ही उसके जिस्म में लहू नहीं। इसी दौरान मेरे देवर आगे बढ़े और उन्होंने शर्मिंदगी से साथ झुकाए हुए समीना का हाथ पकड़ा था और अपने भाई से माफी मांगते हुए कहा था कि भाई साहब ये औरत तो पागल हो गई है, मुझे माफ कर दें। उन्होंने सबके सामने वार्निंग दी कि अगर आज के बाद समीना ने कोई ऐसी हरकत की या इस घर का सुकून बर्बाद किया तो इसे तलाक दे देगी। जब ये बात सुनी तलाक का नाम सुनकर समीना की हिम्मत जवाब दे गई और वो खामोशी से अपने शोहर के पीछे चल दी। यूं इस तमाशे का इख्तिताम हुआ और मेरी बेटी ने साबित कर दिया कि रिश्ते सिर्फ खून की नहीं बल्कि खलूस और रईश के होते हैं। जब सब लोग चले गए तो फराह मेरे सीने से लगकर फूट फूट कर रो रही थी। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह ताला ने अगर मुझे औलाद नहीं दी तो उसने मुझे एक मुहाफिज दिया था। वो लोग जो कहते थे कि लेकर पाली हुई औलाद कभी भी अपनी नहीं होती, वो लोग गलत थे। औलाद वो नहीं होती जो बातन से पैदा हो, औलाद वो होती है जो रूह से जुड़ जाए, जो रूह से जुड़ी हो। आज 14 साल बाद मेरा आंगन सचमुच हरा भरा हो गया था। मैंने सदी में शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने मुझे ऐसी बेटी दी जिसने जायदाद के बदले अपनी माँ की इज्जत और मोहब्बत को चुना था। लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर किसी की औलाद ले तो बड़ा सोच समझ कर लें ताकि बाद में आपको किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। मेरी दुआ है कि अल्लाह मेरी हर बे औलाद बहन को औलाद से नवाज दे। जितनी भी मेरी बे औलाद बहनें मुझे सुन रही हैं, मेरी दुआ है कि अल्लाह उनकी गोद हरी कर दे। बाकी हमेशा की तरह मेरे खुश रहें, आबाद रहें। दुआओं में याद रखें अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा करे और आप सबके साथ के हमारे लिए आसानी पैदा करे। नाज़रीन, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा और इस तरह की सब आमोज़ कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।